جرم محبت ایک مکمل طویل اور جذباتی سفر۔ حصہ اول۔ پہلی صبح کی ویرانی، سرد ہوا کا جھونکا کھڑکی کے پردے کو ہلاتا ہوا۔ حریم کی آنکھ کھلی، اس نے اپنے جسم کو سمیٹا۔ فرش کی سردی اس کی ہڈیوں تک پہنچ رہی تھی۔ وہ رات بھر اسی لال جوڑے میں فرش پر سر دھرے روتی رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر صوفے کی طرف دیکھا۔ شاویر وہاں موجود نہیں تھا۔ شیروانی صوفے کی پشت پر لٹک رہی تھی، مگر وہ جا چکا تھا۔ اتنی جلدی؟ یا وہ اس کا چہرہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا؟ حریم نے آہستہ سے اپنے سر کے زیورات اتارے، ہر ایک زیور جیسے بھاری پتھر ہو۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھا، سوجی ہوئی آنکھیں، بکھرا ہوا کاجل۔ یہ تھی اس کی زندگی کی نئی شروعات۔ حریم، باہر سے دادی کی آواز آئی، میری بچی اٹھ گئی ہو؟ حریم گھبرا گئی۔ اس نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور دروازے کی طرف بڑھی۔ جی دادی جان، میں بس فریش ہو رہی ہوں۔ آواز کو نارمل رکھنے کی ناکام کوشش۔ جلدی آ جاؤ نیچے، سب ناشتے کی میز پر تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اور شاویر کو بھی ساتھ لانا۔ دادی کی آواز میں خوشی تھی، مگر حریم کے دل پر جیسے آرے چل گئے ہوں۔ شاویر کو کیسے لائے؟ وہ کہاں تھا؟ حصہ دوم۔ ناشتے کی میز اور منافقت کا نقاب۔ جب حریم نیچے پہنچی تو پورا خاندان وہاں موجود تھا۔ کھانے کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، ہنسی مذاق کا شور تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیوں سے اتری، سب کی نظریں اس پر گئیں۔ سادہ سے سوٹ میں وہ بھلا کی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی اداسی سب سے چھپی تھی۔ شاویر پہلے سے وہاں بیٹھا تھا، وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، چہرے پر وہی سنجیدگی۔ آؤ حریم، یہاں بیٹھو، شاویر کی ماں تائی جان نے محبت سے پکارا۔ انہوں نے حریم کو شاویر کی ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ شاویر نے فون جیب میں رکھا اور ایک سرد نظر حریم پر ڈالی۔ اس کی نظریں حریم کے لال ہاتھوں پر گئی، جہاں مہندی کا رنگ اب بھی گہرا تھا، مگر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ ارے شاویر، اپنی دلہن کو خود چائے بنا کر دو، تایا جان نے ہنستے ہوئے کہا۔ شاویر کا ہاتھ چائے کی کیتلی پر رکھ دیا۔ اس کی انگلیاں سختی سے جم گئی۔ اس نے حریم کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں جیسے جلن تھی۔ اس نے کپ اٹھایا اور چائے ڈالنے لگا، جھک کر بہت دھیمے مگر زہریلے لہجے میں بولا، چائے تو پلا رہا ہوں، مگر یاد رکھنا اس میں محبت کا ایک قطرہ بھی نہیں ہے۔ حریم کا دل لرز گیا۔ اس نے کپ پکڑتے ہوئے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچا، مگر شاویر نے جان بوجھ کر کپ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ گرم چائے کا ایک قطرہ حریم کی انگلی پر گرا۔ وہ سسک اٹھی، مگر اس نے اپنی سسکی کو حلق میں ہی دبا لیا تاکہ خاندان میں کسی کو شک نہ ہو۔ شاویر نے یہ دیکھا اور اس کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ ابھری۔ حصہ سوم۔ بارش کی ایک اداس شام، شادی کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ ان کے درمیان صرف خاموشی کی دیوار تھی۔ وہ ایک کمرے میں رہتے، مگر دو اجنبیوں کی طرح۔ شاویر رات دیر سے گھر آتا اور حریم کے سونے کا انتظار کرتا تاکہ اسے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ آج موسم کا مزاج بدلا ہوا تھا، آسمان پر گہرے کالے بادل تھے اور پھر تیز بارش شروع ہو گئی۔ مٹی کی سوندھی خوشبو کمرے تک آ رہی تھی۔ حریم کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، اپنے ہاتھ باہر نکال کر بارش کی بوندوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ دنوں بعد اس کے چہرے پر سکون دیکھا تھا۔ اسی وقت دروازہ کھلا، شاویر اندر داخل ہوا۔ وہ پوری طرح بھیگ چکا تھا، اس کے بال ماتھے پر گرے ہوئے تھے اور قمیض جسم سے چپکی ہوئی تھی۔ حریم نے اسے دیکھا تو فوراً کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ خوف نے پھر سے جگہ لے لی۔ میں آپ کے لیے تولیہ لاتی ہوں۔ وہ جلدی سے الماری کی طرف بڑھی۔ تولیہ لے کر وہ واپس آئی اور ڈرتے ڈرتے اس کی طرف بڑھایا۔ شاویر نے تولیہ نہیں لیا، وہ بس اسے گھورتا رہا۔ بارش کی بوندیں اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ تمہیں بارش پسند ہے؟ اس نے اچانک پوچھا۔ اس کی آواز میں آج وہ غصہ نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا، شاید موسم کا اثر تھا۔ حریم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ جی، بہت پسند ہے۔ شاویر نے ایک گہری سانس لی اور تولیہ اس کے ہاتھ سے جھٹکے سے لے لیا۔ مجھے نفرت ہے بارش سے، یہ ماضی کی یادیں تازہ کرتی ہے، اور مجھے ماضی سے اور تم سے شدید نفرت ہے۔ حریم کا دل ایک بار پھر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گئی، اپنی چادر کو خود میں سمیٹے ہوئے۔ وہ سوچ رہی تھی، کیا اس نفرت کا کوئی انتہا بھی ہے، یا وہ زندگی بھر اسی آگ میں جلتی رہے گی؟ حصہ چہارم۔ جب درد ہر سے گزر گیا، 3 ماہ گزر گئے، رشتہ وہیں کا وہیں، نہ شاویر بدلا نہ حریم کی قسمت، مگر حریم کا جسم اب اس ذہنی دباؤ کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور بھوک بالکل ختم ہو گئی تھی۔ ایک رات طوفانی ہوا چل رہی تھی۔ شاویر ہمیشہ کی طرح دیر سے آیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا تو اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹ آن کی اور جو منظر دیکھا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ حریم فرش پر بے ہوش پڑی تھی، اس کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے اور جسم شدید سردی سے کانپ رہا تھا۔ حریم! شاویر کے حلق سے ایک چیخ نکل گئی۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچا،
اس نے حریم کا سر اپنے گھٹنوں پر رکھا، اس کا چہرہ چھوا، وہ برف کی طرح ٹھنڈی تھی۔ حریم آنکھیں کھولو، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس کی آواز میں پہلی بار ایک خوف تھا، سچا خوف۔ نفرت کہیں پیچھے چھوٹ گئی تھی، صرف ایک تڑپ باقی تھی۔ اس نے جلدی سے حریم کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ پہلی بار اس نے محسوس کیا کہ وہ کتنی ہلکی ہو چکی تھی، جیسے کوئی کاغذ کا ٹکڑا ہو۔ اس نے اسے بستر پر لٹایا اور ڈاکٹر کو کال کی۔ ڈاکٹر کے آنے تک شاویر کمرے میں چکر کاٹتا رہا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وہ بار بار حریم کے چہرے کو دیکھتا، جس پر اب کوئی حرکت نہیں تھی۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ اس نے پہلی بار خود سے یہ اعتراف کیا۔ وہ اس سے نفرت کا دعویٰ تو کرتا تھا، مگر اس کا وجود اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا۔ حصہ پنجم، تیمارداری اور پگھلتی برف۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور افسوس سے سر ہلایا۔ ان کا بلڈ پریشر بہت لو ہے اور یہ شدید ذہنی دباؤ میں ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے جینے کی خواہش چھوڑ دی ہو۔ ان کا خیال رکھیں ورنہ حالت بگڑ سکتی ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد کمرے میں موت جیسا سناٹا تھا۔ شاویر بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ اس نے حریم کی بے جان ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ وہ ہاتھ جس پر کبھی مہندی کا گہرا رنگ تھا، اب بالکل زرد تھا۔ تم نے جینے کی خواہش کیوں چھوڑ دی حریم؟ وہ دھیمے سے بڑبڑایا۔ کیا میری نفرت اتنی گہری تھی؟ اس نے حریم کے ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپکا اور حریم کی گال پر جا گرا۔ آدھی رات کو حریم کو ہوش آیا۔ اس نے دھندلی آنکھوں سے اپنے پاس کسی کو بیٹھے دیکھا۔ وہ شاویر تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جگڑے سر جھکائے سو رہا تھا۔ حریم نے اپنے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی تو شاویر فوراً چونک کر اٹھ گیا۔ حریم تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں فکر کی انتہا تھی۔ حریم نے تعجب سے اسے دیکھا۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اپنے صوفے پر جا کر سو جائیں۔ اس کی آواز بہت کمزور تھی۔ شاویر نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ میں کہیں نہیں جا رہا، میں یہیں رہوں گا تمہارے پاس۔ حریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیوں؟ آپ کو تو مجھ سے نفرت ہے نا؟ آپ تو مجھے اپنی زندگی کا بوجھ سمجھتے ہیں، پھر آج یہ رحم دلی کیوں؟ شاویر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ بس اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، جہاں اب صرف درد تھا۔ تم بس آرام کرو، اس نے نرمی سے کہا اور اس پر کمبل ٹھیک کیا۔ اس رات نفرت کی اس اونچی دیوار میں پہلی بار ایک بڑی دراڑ پیدا تھی۔ حصہ ششم، حسد کی آگ۔ کچھ ہفتے گزر گئے۔ حریم اب بہتر ہو رہی تھی۔ شاویر کا رویہ بھی پہلے جیسا تلخ نہیں رہا۔ وہ اب اس سے سیدھے منہ بات کر لیتا تھا، مگر اب بھی وہ اپنی محبت کا اعتراف کرنے سے ڈرتا تھا۔ ایک دن حویلی میں ایک خاندانی تقریب تھی۔ شاویر کا دوسرا قدم دانیال بھی وہاں آیا ہوا تھا۔ دانیال ہمیشہ سے حریم کو پسند کرتا تھا، مگر خاندانی فیصلوں کے آگے بے بس تھا۔ تقریب کے دوران حریم لان میں اکیلی کھڑی تھی۔ دانیال اس کے پاس آیا۔ حریم، اس کی آواز میں ہمدردی تھی۔ حریم چونکی۔ جی دانیال بھائی، میں جانتا ہوں تم خوش نہیں ہو۔ شاویر کا رویہ سب جانتے ہیں۔ اگر تم اس رشتے سے تنگ ہو تو میں اب بھی تمہارا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ دانیال نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ حریم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ اپنی حد میں رہیں دانیال، میں شاویر کی بیوی ہوں اور اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ اسی وقت وہاں شاویر آ گیا۔ اس نے دانیال کو حریم کے قریب کھڑے دیکھا اور اس کا خون ابل پڑا۔ اس کی مٹھیاں بھنج گئی، آنکھیں سرخ ہو گئی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور حریم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پیچھے کر لیا۔ دانیال، شاویر کی آواز دھاڑ جیسی تھی، دوبارہ میری بیوی کے آس پاس بھی نظر مت آنا، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم میرے بھائی ہو۔ دانیال نے طنزیہ مسکراہٹ دی۔ بیوی، جیسے تم نے کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ یہ ڈرامہ کس کے لیے شاویر؟ وہ میری ہے، شاویر چلایا۔ میرا نکاح ہے اس پر، وہ میری سانس ہے، میری عزت ہے، اور اگر کسی نے اس کی طرف دیکھا تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا۔ دانیال خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، مگر شاویر کا غصہ اب بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ حریم کا ہاتھ پکڑے اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لے آیا۔ حصہ ہفتم، جرم محبت کا اعتراف۔ کمرے کا دروازہ اس نے زور سے بند کیا۔ وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ حریم خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ شاویر کی گرفت کی وجہ سے لال ہو چکا تھا۔ شاویر، میرا ہاتھ دکھ رہا ہے، اس نے روتے ہوئے کہا۔ شاویر نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا، مگر وہ اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں پیالے میں لیا۔ تم کیوں کھڑی تھی اس کے ساتھ؟ اس نے تمہارا ہاتھ چھونے کی ہمت کیسے کی؟ اس کی آواز میں جنون تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اسے منع کر رہی تھی۔ حریم نے روتے ہوئے صفائی دی۔ مجھے تکلیف ہوتی ہے حریم، شاویر نے سچ اگل دیا۔ جب کوئی تمہارے قریب آتا ہے تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ حریم نے حیرت سے اس کی لال آنکھوں میں دیکھا۔ کیوں؟ آپ کو تو مجھ سے نفرت ہے نا؟ شاویر نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے تم سے نفرت تھی، مگر اب اس نفرت کی جنگ ہار چکا ہوں۔ اس نے اپنے سر حریم کے کندھوں پر رکھ دیا۔
وہ ایک مضبوط مرد تھا، مگر اس وقت وہ حریم کے سامنے بالکل کمزور لگ رہا تھا۔ میں ہار گیا حریم، میں خود سے ہار گیا۔ تم سے محبت کرنا میرا سب سے بڑا جرم تھا، اور میں یہ جرم بار بار کرنے کو تیار ہوں۔ مجھے معاف کر دو، میری بے رخی کے لیے، میری نفرت کے لیے۔ حریم کے آنسو اب بہہ رہے تھے، مگر یہ درد کے آنسو نہیں تھے، یہ اس سکون کے آنسو تھے جس کا وہ مہینوں سے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور شاویر کی پیٹھ پر رکھ دیے، اسے خود میں سمیٹ لیا۔ میں نے آپ کو بہت پہلے معاف کر دیا تھا، اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی، کیونکہ محبت کا یہ جرم صرف آپ نے نہیں، میں نے بھی کیا ہے۔ باہر بارش اب بھی ہو رہی تھی، مگر اب وہ یادیں اداس نہیں تھی، کمرے کی خاموشی اب بوجھ نہیں تھی، بلکہ دو دلوں کی دھڑکنوں کا خوبصورت راگ تھی۔ ان کی زبردستی کی شادی اب ایک لازوال محبت میں بدل چکی تھی، ختم شدہ۔